اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل یا اہل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بیننا وبینکم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ تم کہہ دو کہ اے اہل کتاب، آؤ اس ایک بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو بھی رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ اس سے منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم تو مسلم یعنی فرما بردار ہیں۔ حاشیہ نمبر 74۔ امت میں اختلاف و افتراق شیطانی راستہ ہے اور فتنہ و فساد کی جڑ، چنانچہ قرآن تفرقہ پردازی کو ختم کر کے لوگوں کو ایک امت مسلمہ بن جانے کی دعوت دیتا ہے۔ اسی مقصد کے تحت یہاں اہل کتاب کو خطاب کیا گیا ہے، لیکن اس سلسلے میں یہ بات اہم اور قابل غور ہے کہ جس اصول کے تحت ان کو اتحاد کی دعوت دی گئی ہے وہ نہ تو کسی سیاسی حکمت پر مبنی ہے اور نہ دنیاوی مفاد پر، بلکہ ایمان خالص کے بنیادی نکات ہی اس کی اساس ہیں۔ قرآن میں زندگی کے ہر گوشے اور پہلو کے لیے رہنما اصول فراہم کر دیے گئے جو قیامت تک کے لیے ایمان والوں کے لیے مشعل راہ ہیں اور دنیا اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ۔ بخاری کی ایک طویل روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ ہرقل والی روم کو جو خط بھیجا تھا، اس میں انہی آیات کے ذریعے اس کو دعوت پیش کی گئی تھی۔ اس نے خط کو پڑھا، پھر ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے بلا کر کچھ سوالات کیے۔ جوابات کو سن کر اس نے مان لیا کہ یہ سچے نبی ہیں، چنانچہ اس نے اپنی قوم کو بھی دعوت دے کر ہم نوا بنانے کی کوشش کی، لیکن ان کی شدید مخالفت پر اس نے حیلہ سازی کر کے رجوع کر لیا اور اپنے آبائی دین پر ہی رہا۔ اس طرح دنیا کی بادشاہت، جاہ و ثروت اس کے ایمان کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔ یہ خلاصہ ہے اس روایت کا، بحوالہ بخاری کتاب التفسیر۔ حاشیہ نمبر 75۔ یہ ہیں وہ تین بنیادی نکات جن پر بات کرنے کی دعوت دی گئی اور جن کا کوئی اہل کتاب عالم اصولاً انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہ باتیں ہمارے اور تمہارے درمیان برابر یعنی دین میں یکساں اہمیت کی حامل اور قدر مشترک ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اور دوسری یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے گا، نہ ذات و صفات میں، نہ علم و تصرفات میں، اور نہ حقوق و اختیارات میں۔ پھر ہر مشکل و مصیبت میں صرف اسی کو پکارا جائے گا، اسی سے بغیر واسطے و وسیلے کے دعا مانگی جائے گی اور خیر و برکت کی امید رکھی جائے گی، اور نفع و نقصان کا عقیدہ صرف اسی ایک ہستی سے وابستہ رکھا جائے گا۔ شکر گزاری اور نظر و نیاز بھی اس کی ہوگی، کسی اور کی نہیں۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دے کر ربوبیت میں شامل کر لیا ہے، تو یہ باطل عقیدہ ان کو ترک کرنا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے۔ نیز شریعت میں کمی و بیشی یا تغیر و تبدل کا اختیار بھی کسی کو نہ دیا جائے گا، اور ایسا کرنے والے کو اللہ کا باغی اور طاغوت تصور کرتے ہوئے اس سے براءت کا اظہار اور مکمل اجتناب کیا جائے گا۔ تیسری بات یہ کہی گئی کہ ہم میں سے کوئی کسی کو بھی اللہ کے سوا رب نہ بنائے گا، یعنی نہ تو ہم کسی نبی یا ولی کو کسی بھی طریقے سے اللہ کے ساتھ شریک کریں گے، اور نہ علماء و مشائخ میں سے کسی کی بات کو اللہ اور رسول کی بات پر فقیہت دی جائے گی، اور نہ ان کو دین میں کوئی نئی راہ یعنی بدعت نکالنے کی چھوٹ ملے گی، اور نہ قرآن کے خلاف کوئی عقیدہ و نظریہ اختراع کرنے یا اللہ کے حرام کو حلال یا حلال کو حرام کرنے کا اختیار ہوگا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں ہے کہ انہوں نے یعنی اہل کتاب نے اپنے احبار و رہبان کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے استفسار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرما دی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تمہارے علماء اللہ کے حلال کو حرام قرار دیں اور حرام کو حلال تو تم ان کی بات مان لو، تو یہی ان کو رب بنانا ہے۔ بحوالہ ترمذی ابواب تفسیر القرآن۔ یہاں ایک لمحہ ٹھہر کر اس بات پر بھی ذرا غور کر لیں
کہ آج ایمان کے دعوے داروں، علماء و مفکرین اور سیاستدانوں کی نظر میں ایمان و عقیدے میں مرکزی حیثیت رکھنے والے ان اصولی نکات کی کتنی اہمیت ہے۔ توحید باری تعالیٰ کی بنیاد پر قائم ہونے والی اسلامی مملکت کے علماء کا اتحاد تو قبر پرستی اور ہر قسم کی کفر و شرک و بدعات کی بے خونی اور قوم کے ایمان و عمل کی مکمل اصلاح کے مرکزی نقطے پر ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس صد افسوس کہ ان کے یہاں اسی کا فقدان ہے۔ گویا ایمان و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین مسئلے کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں، جبکہ قرآن انہی نکات کو اتحاد کی اساس قرار دیتا ہے، آج بھی کل بھی، مگر ان کے اتحاد کی بنیادیں ذاتی اغراض و مفاد پرستی، اقتدار کا حصول اور دنیا بٹورنا ہیں۔ حاشیہ نمبر 76۔ ایمان خالص کے بنیادی نکات کا ذکر کرنے کے بعد کہا گیا کہ ان اہل کتاب کو واضح کر دو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اتحاد کے لیے بنیادی اصول صرف اور صرف ایمان خالص ہے، جس کے یہ 3 تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ اگر یہ اس سے منہ پھیرتے ہیں تو صاف کہہ دو کہ ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کے اطاعت گزار ہیں، کسی اور کے نہیں، نہ تو کسی مسلک کے اور نہ کسی گروہ کے، اور یہ بات تمہارے مشاہدے میں ہے اور تم اس کے گواہ ہو۔ یہ اگر آج ہردرمی کی روش اپناتے ہیں تو کل انہیں اللہ کو جواب تو دینا ہی ہوگا، اس کی تیاری ابھی سے کر لیں۔ يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں حجت کرتے ہو؟ تورات و انجیل تو اس کے بعد ہی نازل کی گئیں، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حاشیہ نمبر 77۔ اہل کتاب ایک طرف تو یہودیت و نصرانیت کے علمبردار تھے، تو دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام سے نسبت و محبت کے بھی دعوے دار تھے۔ ان کے اس زعم باطل پر چوٹ لگائی گئی ہے کہ فرقہ یہود تو موسیٰ علیہ السلام پر نزول تورات کے بعد وجود میں آیا، اور فرقہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام پر نزول انجیل کے بعد پیدا ہوا۔ اس طرح یہ دونوں فرقے بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے صدیوں بعد معرض وجود میں آئے۔ اس پر مستزاد یہ کہ ان کے باطل نظریات کا ابراہیم علیہ السلام کے دین یعنی اسلام سے کوئی جوڑ اور تعلق ہے ہی نہیں، لہذا ان کا ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کا دعویٰ سراسر باطل ہے، اور اس معاملے میں ان کی بحث و تکرار قطعاً بے بنیاد اور نری جہالت ہے۔ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اب دیکھو، تم نے ایسی بات میں تو جھگڑا کر لیا جس کا تمہیں کچھ علم تھا، مگر اس معاملے میں کیوں بحث کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ حاشیہ نمبر 78۔ اہل کتاب علماء کی بددیانتی اور فریب کاری پر مزید چوٹ لگاتے ہوئے بتایا کہ تمہیں اپنے دین اور کتاب کا جو تھوڑا بہت علم ہے تو اس پر بحث کر لینے کا تو تمہارے لیے جواز ہے، لیکن اس پر بھی تمہارا موقف سراسر باطل اور بے عقلی پر محمول ہے، اور تمہارے مشرکانہ عقائد تو تمہاری کتاب کے بھی بالکل برعکس ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اور ان کے دین کے بارے میں تو تمہیں کوئی علم نہیں، اور اس بارے میں تمہاری معلومات اور تمہارے عقائد و نظریات کا ماخذ تو محض تمہارے بڑوں کے اقوال اور خود ساختہ نظریات ہیں، لہٰذا اس پر تمہاری بحث و تمحیص کا تو کوئی جواز ہی نہیں۔ ذرا غور کرو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو وحی الہی پر ہی مشتمل ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ تمہیں اس پر بلا پس و پیش ایمان لے آنا چاہیے۔ اللہ کے مقابلے میں تمہارے اور تمہارے بڑوں کے علم و فہم کی کیا حیثیت ہے؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ وہ یکسو مسلم تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ حاشیہ نمبر 79۔ یہاں یہود و نصارہ کی فرقہ پرستی پر ایک اور چوٹ لگائی گئی ہے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو یہودی اور نصرانی کہتے ہو، اس پر فخر کرتے ہو، اور ابراہیم علیہ السلام سے محبت کے بھی دعوے دار ہو۔ یہ دونوں تو متضاد باتیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی، وہ تو شرک سے قطعاً بیزار یکسو مسلم تھے اور مشرک نہ تھے۔ انہوں نے تو کفر و شرک اور فرقہ واریت کی بے خونی کرنے اور شرک کی علامات کو نیست و نابود کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، اور تم
کفر و شرک کی نجاست سے آلودہ فرقہ واریت کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہو؟ بھلا تمہارا ان سے کیا تعلق اور ان کی تم سے کیا نسبت؟ یہ آیت آج اس کلمہ گو امت کے لوگوں کے لیے بھی چشم کشا ہے، جو اپنی شناخت کسی نہ کسی فرقے یا گروہ سے کراتے ہیں، اور ان کے عقائد بھی قرآن کی آیات کے خلاف ہیں، شرک سے آلودہ ہیں، اور یہود و ہنود وغیرہ کی رسومات کو انہوں نے اپنے دین میں شامل کیا ہوا ہے۔ ان کے لیے غور کرنے کا مقام ہے کہ انہوں نے عشق نبوی کے نام پر جو عقائد و اعمال اپنا رکھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کی تعلیم نہیں دی، پھر یہ کہاں تک رسالت کے زبانی اقرار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے میں سچے اور حق بجانب ہیں۔ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ بلا شبہ ابراہیم سے سب سے زیادہ قریبی نسبت تو ان لوگوں کو ہے جنہوں نے ان کی پیروی اختیار کی، اور اس نبی اور ان پر ایمان لانے والوں کی یعنی زیادہ نسبت ہے، اور اللہ مومنوں ہی کا دوست ہے۔ حاشیہ نمبر 80۔ پچھلی آیت کے تسلسل میں اہل کتاب کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے قربت اور نسبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم ان کے ہم عقیدہ بنو اور ان کے طریقہ کی پیروی کرو، کفر و شرک سے توبہ کرو، گمراہ فرقوں اور گروہوں سے علیحدہ ہو کر ایک مسلم جماعت میں ضم ہو جاؤ۔ یاد رکھو کہ ملت ابراہیمی کے پیروکار ہی ابراہیم علیہ السلام سے قریبی نسبت کے حقدار ہیں، اور جو اس راستہ سے منحرف ہوں تو ان کا یہ دعویٰ بے بنیاد اور سراسر باطل ہے۔ حاشیہ نمبر 81۔ مزید بتایا جا رہا ہے کہ ذرا آنکھیں کھول کر تو دیکھو کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین ابراہیمی یعنی اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور ان پر ایمان لانے والے اسی ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ تو اب انصاف کے ساتھ خود ہی فیصلہ کر لو کہ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت اور تعلق کس کو ہے۔ ترمذی کی ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں ہر نبی کے ولی ہوتے ہیں، اور میرے ولی میرے ماں باپ اور رب کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھے، ان اولی الناس بابراہیم سے لے کر ولی المؤمنین، بحوالہ ترمذی ابواب تفسیر القرآن۔ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیم کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا پھر ہم نے آپ کو وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ملت ابراہیم کی پیروی کرو، وہ مشرکوں میں سے نہ تھا، بحوالہ سورۃ النحل آیت نمبر 123۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن الفاظ میں صلاح یعنی درود پڑھتے ہیں ان میں ابراہیم علیہ السلام پر بھی صلاح کا ذکر ہے۔ اس سے بھی ابراہیم علیہ السلام سے نسبت و تعلق کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ اصول واضح کر دینے کے بعد کہ اتباع سنت رسول ہی ایمان کا معیار ہے، یہ فیصلہ بھی سنا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو مومنوں اور نبی کی پیروی کرنے والوں کو ہی دوست رکھتا ہے۔ یہ بات پہلے بھی زور دے کر کہی جا چکی ہے، ملاحظہ ہو سورہ آل عمران آیت نمبر 31، اور یہ بات کہ اللہ مومنوں ہی کا دوست ہے قرآن میں دیگر مقامات پر بھی بیان کی گئی ہے، مثلا سورۃ المائدہ آیت نمبر 55 وغیرہ۔ وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، در حقیقت وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے۔ حاشیہ نمبر 82۔ فرقہ واریت اور قومی عصبیت نے یہود و نصارہ کے اندر بغض و عناد کی ایسی آگ بھڑکا دی تھی کہ حق کو جانتے ہوئے بھی انہوں نے روگردانی کر کے مخالفت کی روش اپنا لی اور ایمان والوں کو گمراہ کرنا اپنی زندگی کا مشن بنا لیا۔ یہ انسان کی بدبختی ہے کہ وہ ضلالت و گمراہی میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ باطل پرستی کا داعی بن کر لوگوں کو راہ حق سے روکنے اور برگشتہ کرنے لگ جائے۔ اس طرح وہ حق پر جمنے والوں کو تو بھلا کیا نقصان پہنچائے گا، البتہ وہ خود اپنی توبہ، رجوع الی اللہ اور اصلاح کا دروازہ ہی بند کر دے گا۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو جبکہ تم ان کے برحق ہونے پر گواہ ہو۔ حاشیہ نمبر 83۔ اہل کتاب کے علماء کو کتاب کا علم تھا، نبی کی بعثت کی بشارت تورات و انجیل میں پڑھ چکے تھے، وہ دعوت حق کو پہچانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، آخرت کی پیشی اور حساب وغیرہ کے مسائل سے لا علم نہ تھے۔
اس کے باوجود انہوں نے جانتے بوجھتے انکار حق کی سنگین مجرمانہ روش اپنائی جو انتہائی قابل مذمت تھی۔ دراصل ان کی دنیا پرستی اور آخرت فراموشی نے ان کو بالکل ہی اندھا کر دیا تھا، اور وہ اس گمراہی کے راہ پر چل پڑے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون۔ اے اہل کتاب، تم حق و باطل کو خلط ملط کیوں کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو اور تم صحیح و غلط کو جانتے ہو۔ حاشیہ نمبر 84۔ علماء اہل کتاب رائے حق کو چھوڑ کر دین کو پیشہ اور کمائی کا ذریعہ بنا بیٹھے۔ ان کے قلب و ذہن سے اخروی فلاح کا تصور مفقود ہو گیا، اور مادہ پرستانہ انداز فکر نے دنیاوی مفادات کے حصول کو ہی کامیابی کا ذریعہ اور مقصد حیات قرار دے دیا۔ چنانچہ ان کی عقل و خرد پر ایسا پردہ پڑ گیا کہ اپنے باطل طرز عمل اور مشرکانہ دین کا دفاع کرنے کے لیے حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کرنے کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کرنے کا وہ جائز سمجھنے لگے۔ لیکن لوگوں میں علم اور دینداری کے تاثر کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے باطل نظریات میں کچھ حق کی آمیزش بھی ضروری خیال کرتے تھے۔ اس طرح حق و باطل کی تلبیس کرنا یا حق کو چھپا کر اس کی جگہ باطل کی پیوند کاری کرنا ان علماء کی سرشت بن گئی تھی۔ ان جرائم کی نشاندہی کر کے یہاں اہل کتاب کو ان سے باز رہنے کی پرزور تلقین کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں کھلی اور دو ٹوک دعوت حق اور ان کے باطل نظریات کو رد کرنے والی آیات کا انکار ان کے لیے از بس ضروری تھا۔ یہ مضمون سورہ بقرہ آیت نمبر 42 میں بھی آ چکا ہے۔ وہاں روئے تخاطب قوم یہود کی طرف ہے۔